الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے. بالکل. اب ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پیٹرن بھی وہی اپنانا چاہیے نا جس سے ہم سائنس اسٹڈی کرتے ہیں. جی. قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کے لیے اس طرح اتارا کہ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں جانا پڑے گا، جی. اس کی گرامر میں جانا پڑے گا. اور یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو جنتر منتر ٹائپ میں رکھ لیا. ہماری میجارٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، ایکچوئل پڑھا نہیں جاتا. سائنس کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے بک آف ریسرچ، یہ کتاب تحقیق ہے. تحقیق ہے، بالکل. لیکن قرآن اس سے بہت بلند و بالا ہے. قرآن کتاب تخلیق ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ کائنات کے راز ہیں اس کے اوپر. اٹ از اے مینول آف دا یونیورس. قرآن مجید ہے کیا؟ قرآن کا تعارف کروایا جائے تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اپنا انٹرو خود دیتا ہے. جی، قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں. بالکل. اور سب سے پہلی بات جہاں سے قرآن آغاز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے. بالکل. اب ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پیٹرن بھی وہی اپنانا چاہیے نا جس سے ہم سائنس اسٹڈی کرتے ہیں. جی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واٹ از کتاب، کتاب ہے کیا. جی جی. تو کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب از اے سورس آف کمیونیکیشن. یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ٹرانسمٹ آف نالج کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر ہمیں اگلی بات آتی ہے کہ واٹ از کمیونیکیشن. جی. تو کمیونیکیشن میں ایک پورا لوپ بنتا ہے کہ ایک میسج جو ایک بھیجنے والا بھیجتا ہے، وصول کرنے والا اس کو وصول کرتا ہے اور پھر اسے سمجھتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک میسج بھیجوں، فار ایگزامپل تائی وائی پائی لو، آپ نے ریسیو کر لیا، سن لیا، لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا لوپ پورا نہیں ہوا، کمیونیکیشن اپنے انجام کو نہیں پہنچی. تو کمیونیکیشن کو اپنے انجام کو پہنچانے کے لیے کمپریہنشن یا سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا اگلا سوال بھی عبدالسلام صاحب یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ممکن ہے؟ جی، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کے لیے اس طرح اتارا کہ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں جانا پڑے گا، اس کی گرامر میں جانا پڑے گا. اور یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو جنتر منتر ٹائپ میں رکھ لیا. ہماری میجارٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، ایکچوئل پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، آپ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ہر بندے کے دل میں درد ضرور ہے، تلاوت ہوتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر اپنے بچے کو ناظرہ قرآن جب پڑھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ درد ضرور ہے کہ میرا بچہ قرآن سے مانوس ہو. بالکل. لیکن میتھڈالوجی جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے. میتھڈالوجی کیوں غلط ہوئی کہ ہم ایک ایسی ہمارے اوپر سٹیج آئی کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنسیا نے چھوڑ دیا اس کو پڑھنا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا جس کو ویکیوم جہاں کہیں بھی بنے گا، یہ فزیکل لا ہے کہ جہاں کہیں بھی ویکیوم بنے گا ایلین فورسز آئیں گی اور اس کو پر کر دیں گے. عبدالسلام صاحب، جیسے ابھی آج کل میرے جیسا کوئی عام آدمی یا ہمارے جتنے ویورز اس وقت گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ کو، اور وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی مولانا صاحب کے پاس جایا جائے گا، پھر وہ اس کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کیا ایسے ہی ہے یا گھر بیٹھے بھی اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا؟ دیکھیں سر، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ان کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر بندے کی کتاب ہے. بالکل. اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیں استاد کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے، لیکن یہ جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں اور بچوں کو پڑھانا بھی. دیکھیں یہ بک ہے ہی نہیں اس وقت تک جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں. یہ پیغام آپ تک پہنچا ہی نہیں جب تک آپ نے سمجھا نہیں. جب آپ نے سمجھا نہیں تو آپ نے پڑھا نہیں. میرا مقدمہ ہی یہ ہے کہ جو آپ نے سمجھا نہیں وہ آپ نے پڑھا نہیں. اب کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ریلیٹ کرتا ہے سائنس کے ساتھ، بالکل. تو سائنس دیکھیں، واٹ از دا سائنس. سائنس کو ہم کہتے ہیں اٹ از اے بک آف ریسرچ، یہ کتاب تحقیق ہے. تحقیق ہے، بالکل. لیکن قرآن اس سے بہت بلند و بالا ہے. قرآن کتاب تخلیق ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ کائنات کے راز ہیں اس کے اوپر. اٹ از اے مینول آف دا یونیورس.
اس لیے یہ بیسک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیرامیٹر یا بینچ مارک بنا لیتے ہیں سائنس کو اور پڑھتے ہیں قرآن کو. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بینچ مارک بنائیں گے قرآن کو, الف لام میم ذالک الکتاب, یہ ایک کتاب ہے. بالکل. اب ہمیں سائنٹیفک اسٹڈی میں جب ہم دیتے ہیں تو ہمیں پیٹرن بھی وہی اپنانا چاہیے نا جس سے ہم سائنس اسٹڈی کرتے ہیں. جی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واٹ از کتاب, کتاب ہے کیا. جی جی. تو کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب از اے سورس آف کمیونیکیشن. یہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے, ٹرانسمٹ آف نالج کا ایک ذریعہ ہے. تو پھر ہمیں اگلی بات آتی ہے کہ واٹ از کمیونیکیشن. جی. تو کمیونیکیشن میں ایک پورا لوپ بنتا ہے کہ ایک میسج جو ایک بھیجنے والا بھیجتا ہے, وصول کرنے والا اس کو وصول کرتا ہے اور پھر اسے سمجھتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک میسج بھیجوں, فار ایگزامپل تائی وائی پائی لو, آپ نے ریسیو کر لیا, سن لیا, لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا لوپ پورا نہیں ہوا, کمیونیکیشن اپنے انجام کو نہیں پہنچی. تو کمیونیکیشن کو اپنے انجام کو پہنچانے کے لیے کمپریہنشن یا سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا اگلا سوال بھی عبدالسلام صاحب یہی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ممکن ہے؟ جی, قرآن کریم کو دیکھیں, قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت کے لیے اس طرح اتارا کہ اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویج میں جانا پڑے گا, اس کی گرامر میں جانا پڑے گا. اور یہی المیہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے قرآن پاک کو جنتر منتر ٹائپ میں رکھ لیا. ہماری میجارٹی جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں, ایکچوئل پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں, ہر بندے کے دل میں درد ضرور ہے, تلاوت ہوتی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہر بندہ ہر اپنے بچے کو ناظرہ قرآن جب پڑھاتا ہے تو اس کے دل میں یہ درد ضرور ہے کہ میرا بچہ قرآن سے مانوس ہو. بالکل. لیکن میتھڈالوجی جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے. میتھڈالوجی کیوں غلط ہوئی کہ ہم ایک ایسی ہمارے اوپر سٹیج آئی کہ ہم نے اپنے انٹیلیجنسیا نے چھوڑ دیا اس کو پڑھنا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا, جس کو ویکیوم جہاں کہیں بھی بنے گا, یہ فزیکل لا ہے کہ جہاں کہیں بھی ویکیوم بنے گا ایلین فورسز آئیں گی اور اس کو پر کر دیں گے. عبدالسلام صاحب, جیسے ابھی آج کل میرے جیسا کوئی عام آدمی یا ہمارے جتنے ویورز اس وقت گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ کو, اور وہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو عمومی طور پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جی کسی عالم کی ضرورت ہے, کسی مولانا صاحب کے پاس جایا جائے گا, پھر وہ اس کو سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو کیا ایسے ہی ہے یا گھر بیٹھے بھی اس کو صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سر, قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ان کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہر بندے کی کتاب ہے. بالکل. اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیں استاد کی ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے.